course, with the سیرہ we want to develop a better understanding. اور ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے خود کو ڈیولپ کرنا ہے، ہماری اپنی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے سو وہ کرنی ہے. سو بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. So we are beginning to talk about this course on سیرہ youth character development. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ why do we want to study سیرہ، اور ہمیں کیا فوائد جو ہے وہ ملتے ہیں سیرہ کو اسٹڈی کرنے سے. سو اب سوال یہ ہے کہ ہم پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیوں چاہتے ہیں. بیکاز آف اے نمبر آف ریزنس، کافی ساری وجوہات ہیں. آف کورس ہمارے اندر ایک ریئلائزیشن ہے، ایک احساس ہے کہ ہمیں بہتر بننا ہے. وی وانٹ ٹو بیٹر امپروو آور سیلوز اینڈ، اور ہمارے اندر کیوریوسٹی بھی ہے گروتھ اور ایکسلنس کے لیے. اور آف کورس جب ہم ایکسلنس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو کیوریوسٹی ہے گروتھ کے لیے کہ ہم آگے کیا اپنی جو ہورائزنز ہیں وہ کس طرح ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری جو سمجھ بوجھ ہے دنیا کے حوالے سے، ہماری اپنی ذات کے حوالے سے، ہمارے پیشے کے اعتبار سے، اور ہمارے جو دنیا میں جو بھی معاملات ہم کرتے ہیں، ہماری جو بھی ریلیشن شپس ہیں، بے شک وہ پرسنل ہوں یا پروفیشنل ہوں، اور ہم اپنے پیشے کے ذریعے جو کام کرتے ہیں اس میں بہتر سے بہتر جو ہے ہم کیا سروس ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آف کورس اٹ گیوز اس اسپریچول اپلفٹ اینڈ پرسنل سیٹسفیکشن. تو ہم اپنا جو اخلاق ہے اور اپنا جو کردار ہے اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. اور بلکہ اسی پہ آگے چل کے ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ ہماری نظر میں اخلاق ہے کیا، ہم کس کو اخلاق کہتے ہیں. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ کافی سارے جو الفاظ جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، تو کچھ الفاظ عربی سے لیے گئے ہیں، کچھ الفاظ فارسی سے لیے گئے ہیں. تو جب ان الفاظ کا استعمال ہم عام رواجی اعتبار سے اردو زبان میں کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ اس کی جو اساس ہے جو اس لفظ کی، وہ بعض اوقات گم ہو جاتی ہے. کبھی کبھی مختلف زبانوں میں جب ان الفاظ کا تغیر جب ہوتا ہے استعمال کے ساتھ. تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے ذہن میں اخلاق کس چیز کو ہم کہتے ہیں؟ اینی ون؟ جی سر، اخلاق اگر دیکھیں تو خلق سے نکلا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو ہمارے جو معاملات انسانوں کے ساتھ ہیں، جو بیہیویئرس ہیں سر، وہ اخلاق کے بہترین. جی اینی ون ایلس؟ جو پوزیشن ہے اسے وہ ایگزیکٹ ویلیو دینا، یعنی اس سے اوپر نیچے نہ رکھنا. جی اور سر کی پگڑی کی جگہ پگڑی کی پوزیشن ہیڈ پہ رکھنا ہے. ہر ایک جو اس کی ویلیو بنتے ہیں اس سے اوپر نیچے نہیں کرنا. رائٹ، بہترین، ویری ویل سیڈ. جی اینی ون ایلس؟ اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے، کیونکہ متواتر احادیث میں لفظ جو اخلاق یا جو خلق ہے اس کا لفظ آتا ہے. اور عام طور پر ہم جب اپنی جو ایٹیکیٹس اور مینرزمس کو بعض اوقات ہم اخلاق کا نام دیتے ہیں، لیکن اخلاق جو ہے وہ مینرزمس اور ایٹیکیٹ سے کہیں بڑھ کے ہے. اخلاق جو ہے ہمارا جو ایک مورل کنڈکٹ جو ہونا چاہیے ان اے گیون سچویشن، وہ بہتر سے بہتر جو ہمارا کنڈکٹ ہے وہ بنیادی طور پر ہمارا اخلاق ہے. اور اس میں ہمارا جو بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کیسا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. ہمارا جو رویہ یا ہمارا جو بیہیویئر ہے جانوروں کے ساتھ، دیگر مخلوقات کے ساتھ، وہ بھی آ جاتا ہے. بلکہ سب سے پہلے تو اخلاق کا جو سٹیپ اگر کہیں، یا جو اگر سیڑھی کا جو اگر زینہ کہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہے. کیونکہ اگر ہم باقی تو ہر کسی کے ساتھ معاملات میں احساس ہے اور قدر کرتے ہیں، ہر کسی کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کسی نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم سوری بھی کہتے ہیں. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب ہے، خالق ہے کائنات کا، اگر اس کے ساتھ ہمارے معاملات میں ہمیں اگر شکر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، یا ہمارے اندر وہ احساس اور وہ قدر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، رب ہے،
اور ہمیں پالنے والا ہے, ہمیں رزق دینے والا ہے, اگر یہ ساری چیزوں کا قدر اور احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اخلاقی طور پر کوئی اچھے اس پہ نہیں ہیں. تو بلکہ آسان الفاظ میں ایک اسی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم بد اخلاق ہیں. اگر ہم باقی سب لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدر اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم بد اخلاق ہیں. تو اخلاق یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اٹس ایکچولی آور کمپلیٹ مورل کنڈکٹ. سو another reason why we want to engage in personal development of course is because کہ ہم اپنی سیلف ورتھ امپروو کرنا چاہتے ہیں, ہمارے اندر وہ کچھ کوالٹیز پیدا ہوں تاکہ ہم we can foster better relationships. کیونکہ ہماری کچھ پرسنل ریلیشن شپس ہیں, پروفیشنل ریلیشن شپس ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ وہ بہتر اور بہتر احسن سے احسن طریقے سے ان کو ہم بہتر بنا سکیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری پروفیشنل اسکلز اینڈ کمپٹنسیز بھی ہیں. کمپٹنسیز کا میں نے الگ سے ذکر اس لیے بھی کیا ہے کہ ایک ہوتی ہیں شخصی خوبیاں, ٹھیک ہے نا, اور دوسری ہوتی ہیں آپ کی صلاحیتیں. ٹھیک ہے, شخصی خوبیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہیں, اور آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بنیادی طور پر زیادہ فائدہ آپ کو دیتی ہیں. اگر آپ ایک صلاحیت مند انسان ہیں تو آپ زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ صلاحیت مند بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خیر خواہ بھی ہیں تو پھر آپ دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر خیر خواہی نہیں ہے, آپ صرف صلاحیت مند ہیں, تو آپ اپنا تو بھلا کر لیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ دوسروں کا بھلا پھر جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف وہ جو اخلاقی خوبیاں ہم سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ جو صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی, ہم اس سے بھی سبق لینا چاہتے ہیں کہ وہ کون کون سی صلاحیتیں تھیں اور ہم خود میں کون کون سی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جو اجاگر اور پیدا کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم پرسنل ڈیولپمنٹ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم تاکہ امپروو کر سکیں جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں ان کی زندگیاں ہم بہتر کر سکیں, اور اٹ انیبلز اس ٹو بیکم مور افیکٹو, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو سکیں اپنا جو بھی کام کاج ہے. اور اس کے بعد پھر ہم ایک ہیلدی ایک لیگیسی جو ہے وہ پیچھے تاکہ چھوڑ سکیں, تاکہ اگر ہماری کوئی ایک یونیک ویلیو ہے, کوئی ہم نے اپنی زندگی میں, پھر بے شک پرسنل معاملات ہوں یا آپ کے پروفیشنل معاملات ہوں, تاکہ جب آپ کا انتقال ہو تو کوئی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے, کہ کوئی قدر کی نگاہ سے کوئی دیکھے کہ آپ نے ان کی زندگیوں میں کوئی آسانی پیدا کی ہے یا کوئی بہتری پیدا کی ہے. بلکہ میں اسٹوڈنٹ سے اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ میک شیور یو اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اور یہ کہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری سے مطلب یہ ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے, پھر بے شک دنیا میں تاریخ لکھی جائے یا اوپر تاریخ لکھی جائے, تو یو اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. تو آپ جو ہے وہ ہسٹری کے اعتبار سے کہ آپ اچھے آدمی تھے یا برے آدمی تھے, تو یو اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ, ناٹ آن دا لیفٹ سائڈ. آف کورس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رائٹ اور لیفٹ ایک محاورتاً لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں میں. سو اچھا, اب جب ہم بات کرتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کی اینڈ ہاؤ ڈو یو سی لائف, تو میں یہاں پہ مختلف جو ہے نا کچھ لٹریچر کے ایریا سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا چلوں گا, اور پھر ان کو سمیٹ کے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ یہی اسباق اور اس سے بہتر اسباق جو ہے ہم سیرت سے کس طرح اخذ کر سکتے ہیں. ایک بڑی مشہور ایک فلاسفی ہے, یہ پیراڈائم ہے جو آپ نے سنا ہوگا. There was a psychologist by the name of Abraham Maslow, and he had this understanding regarding کہ انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ کس طرح ہیں, ان کو کس طرح سمرائز کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے ایک پیرامڈ کی شکل میں یہ ایک سمجھے ایک ڈائیگرام جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, تو اس فلاسفی کے تحت انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں سب سے پہلے تو وہ ہوتی ہیں فزیولوجیکل. جیسے آپ کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو سونے کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ آپ کی بنیادی جو ہے نا وہ نیڈز ہیں ایز اے ہیومن بینگ. اگر یہ نیڈز آپ کو میسر نہیں ہوں گی تو پھر باقی چیزوں کی آپ کی نظر میں زندگی میں کوئی
اہمیت نہیں رہے گی. تو جب یہ ضرورتیں آپ کی پوری ہوں گی تو پھر اس سے اوپر کی جو سطح کی جو ضرورتیں ہیں پھر آپ ان کی طرف توجہ بھی دیں گے اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کی نیڈز ہیں. لیکن اگر جو پہلی اسٹیج پہ جو نیڈز ہیں وہ اگر فلفل نہیں ہوئی تو دین لٹرلی فارگیٹ اباؤٹ دا ریسٹ. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوال یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ ہر کسی کو کیا چاہیے, خوشی چاہیے, ہر کسی کو ہیپینس چاہیے. Now how we define happiness اور happiness ہمیں کس طرح کن چیزوں سے ملتی ہے, of course that is where the detail lies therein, کہ ہمیں کس چیز سے کامیابی ملتی ہے یا کس چیز سے زیادہ ہمیں خوشی ملتی ہے. تو اب اگر کوئی آدمی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ سونے کو اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی یا نیند اس کو میسر نہیں ہوگی تو باقی خواہشوں باقی چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی. سب سے جو بیسک ہیں وہ فزیولوجیکل نیڈس ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیفٹی نیڈس ہیں, جس میں آپ کی اپنی جو تحفظ ہے, جس طرح اگر ہمارے پاس گھر ہے تو گھر ہمیں تحفظ دیتا ہے, ایک جگہ ایک ٹھکانہ دیتا ہے جہاں کہ ہم بیٹھ کے آرام کر سکیں. سو یہ ہے سیفٹی نیڈس. اس کے جب سیفٹی نیڈس بھی آپ کو میسر ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پھر جو ہے وہ آپ کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ یو وانٹ ٹو ہیو اے فیملی, یو وانٹ ٹو ہیو فرینڈس, کہ آپ جو ہے وہ جن کے ساتھ مل جل کے بات کر سکیں, اپنے پریشانیاں اپنے دکھ شیئر کر سکیں. آپ کو وہ ایک سائیکولوجیکل ایک سپورٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے. اچھا, جب یہ بھی تمام چیزیں میسر ہو جاتی ہیں تو پھر آپ آتے ہیں چوتھے اسٹیج پہ, کہ جس کو کہتا ہے کہ اسٹیم. اسٹیم یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب اور میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جو مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں, ایون لوور مڈل کلاس کے بھی, وہ بنیادی طور پر یہ جو چوتھی لیول ہے وہاں پہ آپ کو ملیں گے لوگ, کہ آپ کے پاس بیسک نیڈز ہیں, آپ کھا پی رہے ہیں, سو بھی رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سونے کو ٹھکانہ ہے, گھر ہے, اپنا نہیں تو کرائے کا ہے, لیکن اور آپ کے پاس ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی فیملی ہے, چلے قریبی نہیں تو تھوڑی سی دور کی فیملی. لیکن پھر جو مین جو آپ کا جو چیلنج جو زندگی میں ہوتا ہے, جو خواہش ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اسی سوشل سرکل میں ایک منفرد مقام آپ کو حاصل ہو, ایک عزت والا مقام آپ کو حاصل ہو, آپ کے پاس کوئی پوزیشن ایسی ہو, آپ کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں. یہ جو ایسپریشن ہے, دس از دی ایسپریشن دیٹ ڈرائیوز موسٹ آف دا پیپل. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ کی یہ لیول بھی پوری ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو پانچویں جو لیول ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کی, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا پیشن ہو کہ جس کو آپ پرسو کریں اور اس پیشن کو پرسو کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہو. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ نیچے کی جو لیولز ہیں ان ظاہری بات ہے کہ ہر لیول کا اپنا ایک ایپیٹائٹ ہے. ایپیٹائٹ سے مطلب دیکھیں نا, کوئی آدمی ایک روٹی کھانا کھائے گا تو پیٹ بھر جائے گا, کوئی آدمی 2 روٹیاں کھائے گا, کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ 5 روٹیاں کھائے پھر بھی پیٹ نہ بھرے. تو سوال یہ ہے کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایپیٹائٹ ہوتا ہے ہر نیڈ کے لیے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنی جو ایپیٹائٹس ہیں جو نیچے کی لیولز پہ ہیں, اگر ان ایپیٹائٹس کو اگر ہم جلدی اوور کم کر لیتے ہیں تو دس گیوز اس این اپرچونیٹی ٹو گو ٹو دا ہائر لیولز, تاکہ ہماری جو توجہ ہے وہ اوپر کی لیولز پہ زیادہ فوکس ہو سکے, زیادہ مرکوز ہو سکے. اور بالخصوص جو ٹاپ کی جو لیول ہے اس میں آپ کو کافی جو لوگ جو ایسے ملیں گے جو ویژنری ہوں گے یا جو ریولیوشنری جو لوگ ہوں گے, یا کوئی اگر آرٹسٹ ہوگا, کوئی رائٹر ہوگا, کوئی فلاسفر ہوگا, تو وہ آپ کو اکثر اس اوپر کی لیول پہ ملیں گے. بیکاز یا تو ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں, یا یہ کہ انہوں نے خود اپنا جو ایپیٹائٹ ہے وہ کم کر کے اور اوپر کی لیول پہ توجہ دی کہ what they are or what defines them and what they should aspire for the purpose of their life. So ایک دوسری چیز جو اکثر میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, جو اس میں بھی میں نے ایڈ کی ہے, کہ جب آپ when you talk about personal development and when you talk about growing your competencies and making better use of your time, تو کافی سارے چیلنجز اسٹوڈنٹس کو آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس اکثر اس شش و پنج میں ہوتے ہیں
کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ٹائم کا استعمال جو ہے وہ کس طرح کیا جائے. تو اس ضمن میں یہ ایک آف کورس آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، یہ جو کوارٹرنٹس ہیں 4 کوارٹرنٹس ہیں. اس میں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارجنٹ، نان ارجنٹ ہے، اور دس از امپورٹنٹ ورسز ناٹ امپورٹنٹ. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کے روز کے معمول میں، کہ جو ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کام ہوتے ہیں وہ عام طور پر ان کو آپ کرائسس کہہ سکتے ہیں، کرائسس، ملٹیپل کرائسس جسے کہیں. اچھا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ارجنٹ تو ہوتے ہیں لیکن دے آر ناٹ امپورٹنٹ، ٹھیک ہے نا. ان کو ہم انٹرپشنز کہتے ہیں. کہ مثال کے طور پر کسی کی فون آ گئی اچانک. اچھا، اب وہ جو فون ہے وہ اتنی ضروری تو نہیں ہے لیکن فون بج تو رہی ہے بہرحال. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہوں اور وہ فون بج رہی ہے، اینڈ دیٹ پرسن از مے بی ناٹ ویری امپورٹنٹ فار یو. اور یہ کہ یا جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں اس کام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فون کو اٹینڈ کرنا آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہ جو چھوٹا سا جو ایونٹ ہے اس کو ہم انٹرپشن کہیں گے. تو اچھا، تو مینس اٹ سیمز ارجنٹ. ناؤ ویدر یو اٹینڈ ٹو اٹ اور ناٹ، دیٹس اے سیپریٹ میٹر. لیکن اٹ از آف این ارجنٹ نیچر بٹ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ، رائٹ. باقی چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کہ ناٹ امپورٹنٹ ہیں اور نان ارجنٹ ہیں. دیز آر سارٹ آف لائک ڈسٹریکشنز. مثال کے طور پر آپ نے خود لیٹ سے سوشل میڈیا کھولا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ظاہر بات ہے کہ کافی امپورٹنٹ چیزیں بھی ہیں اور ایجوکیشنل بھی ہیں، ویری انفارمیٹیو بھی ہیں. لیکن آپ نے بس کیجولی آپ جو ہے وہ سرفنگ کر رہے ہیں اور کسی نے آپ کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ڈالی کہ آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے ٹی وی کھول لی اور بس چینلز فلپ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کلیئر پرپز کہ آپ کو بیٹھ کے کرنا کیا ہے. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ عام طور پر ڈسٹریکشنز میں شمار ہوتی ہے. بائی دا وے، ڈسٹریکشن بھی کبھی کبھی آپ ریلیکس ہونے کے لیے کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، بیکاز اس کا ایک پرپز ایک اور ہو گیا. لیکن بائی اینڈ لارج آئی ہوپ یو گیٹ دی آئیڈیا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کوارٹرنٹ ہے اس میں کیا ہے. یہ جو کوارٹرنٹ ہے یہ نان ارجنٹ ہے لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ. اس میں آپ کی بنیادی طور پر گولز اینڈ پلاننگ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یور گولز، اور آپ ان گولز کے لیے پلان کس طرح کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو پلان اہیڈ کہ میں نے اپنے وقت کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور میں نے کون کون سی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہونا ہے، میں نے اپنے گولز ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم آگے چل کے تھوڑی سی بات کریں گے کہ مشن، گولز، ٹاسکس، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یو ٹیک اے اسٹیپ بیک اور تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹ کے اور آپ اس پہ غور و فکر کریں. یو ڈو کنٹمپلیشن اینڈ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ظاہری طور پر جو ایجنسیز ہیں ان سے کس طرح جو ہے وہ نکلا جائے، اینڈ ہاؤ ڈو یو برنگ آرڈر ان ٹو یور لائف اینڈ ہاؤ ڈو یو پرائیورٹائز so that you can make better use of your time. اچھا، ناؤ دوسری جو چیز ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جب آپ لٹریچر میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کافی ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ آپ کی پرسنالٹی کی امپروومنٹ کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کہ آپ جو ہے وہ کس طرح کانفیڈنٹ نظر آئیں، آپ جو ہے وہ اپنا ڈریس اپ کس طرح رکھیں تاکہ خوشگوار، خوشنما نظر آئیں، اور آپ کی جو اسپیکنگ سکلز ہیں ان کو آپ کس طرح امپروو کر سکیں. تو یہ بنیادی طور پر جو زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں. دیز آر ناٹ نیسسریلی بیسڈ آن کیریکٹر ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، تو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ آر دا بیسک پرنسپلز، بیسک فنڈامنٹلز آف ہیومن سائیکالوجی اینڈ what is the purpose for which we have been created, and how can we reprogram ourselves to align our values and our understanding, our beliefs, our aspirations in the right alignment, and then go forward. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انہی باتوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سیرا کو اسٹڈی کرنے کے لیے. سو جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از موسٹلی سیلف سینٹرڈ مطلب اس لحاظ سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مؤثر بنوں، ٹھیک ہے نا، اور میری لوگ تعریف کریں یا میں خود کو منواؤں.
رائٹ. تو یہ سارا فائدہ تو آپ کو ہو رہا ہے نا, باقی لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ از موسٹلی سیلف سینٹرڈ, ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے جو لاشعور میں پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ ون لوز کا ہے, کہ مطلب میں جیتوں اور آپ بازی اگر ہار جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ ہار جائیں لیکن میں جیتوں, ٹھیک ہے. لیکن کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے پیچھے جو پیراڈائم اور فلاسفی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کیریکٹر ڈیولپمنٹ مینس کہ ہم دونوں جیتیں, میں بھی جیتوں اور آپ بھی جیتیں, ٹھیک ہے. تو اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اٹ از ناٹ سیلف سینٹرڈ, اٹ از ایمپتھی سینٹرڈ. ایمپتھی کا مطلب ہے احساس رکھنا, درد رکھنا, کسی دوسرے کا احساس اور درد رکھنا. تو اچھا, اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر انسان, ہر انڈیویجول, ہماری زندگی میں ملٹیپل رولز ہوتے ہیں. سو فار ایگزامپل یو مائٹ بی اے سن, یو مائٹ بی a brother or a sister, you might be a daughter, you might be a father or a mother, you might be a husband or a wife, and you might be working as a manager someplace, you might be the CEO of a company. آپ کے کچھ پرسنل رولز ہیں اور کچھ پروفیشنل رولز ہیں. سو آپ نے اگر ایک ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول بننا ہے تو فرسٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو آر یو, آپ ہیں کون, آپ کے رولز ہیں کیا کیا زندگی میں. تو سب سے پہلے تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرے رولز کیا کیا ہیں, اور آیا میں ان سب رولز کے ایک اچھے معیار کے اعتبار سے پورا بھی اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں. تو اس میں آپ بالکل لکھ کے رکھیں بے شک. اور بلکہ یہ ایک یہاں پہ جو میں نے شیئر کی ہے یہ ایک ایپ بھی ہے, اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس میں یہ ہے کہ یو کین ڈیفائن یور مشن اسٹیٹمنٹ, کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو ان لائف, ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف, واٹ از یور مشن ایز اے پرسن. سو وین یو ڈائی, آپ کی قبر پہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ کچھ لکھا بھی جائے, بے نام بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے, لیکن بالفرض کہ آپ انتقال کر گئے اور آپ کی قبر ہے تو قبر کے اوپر کیا لکھا جائے کہ جو اس قبر کے نیچے ہے وہ تھا کون, واٹ واز ہی اور شی ایز اے پرسن, ہاؤ وڈ یو لائک یور سیلف ٹو بی ڈیفائنڈ, ٹھیک ہے. تو وہ جو ایلیمنٹ ہے نا وہ آپ بے شک لکھ کے رکھیں. اور میں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی کافی ایکٹیویٹیز, بلکہ اسی لیے آپ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کا خیال آیا کہ ان کا تو کافی سر کھا لیا, اب جو ہے وہ یہاں بھی اسٹوڈنٹس کو بھی کیوں بخشا جائے. تو پھر میں ان کو کہتا تھا کہ آپ اپنے مشن اسٹیٹمنٹ لکھیں, پھر اس پہ بات چیت ہوتی تھی, فیڈ بیک ڈسکشن وغیرہ ہوتا ہے. سو اف یو نو ٹیک ٹائم, اور بے شک پھر 3-4 لائنس کا کیوں نہ ہو کہ یو رائٹ یور مشن اسٹیٹمنٹ. اچھا, پھر جو ہے آپ اپنے رولز ڈیفائن کریں, آپ کے کیا کیا رولز ہیں. سو یو آر اے سن, یو آر اے ڈاٹر, یو نو آگے چل کے آپ کے اور مزید جو پرسنل رولز ہیں, اور پھر آپ کے پروفیشنل رولز کیا ہیں, آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں یا ایز اے پروفیشنل کام کر رہے ہیں, جو بھی آپ ہیں وہ رولز لکھیں. اچھا, پھر ہر رول کے سامنے آپ اپنے گولز لکھیں, یعنی کہ اگر اس رول کے حوالے سے اگر یہ گولز میں نے اچیو کر لیے تو میں یہ تصور کروں گا کہ ہاں میں نے شاید کسی حد تک حق ادا کیا اس رول کا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ گولز جو ہے وہ ہر رول کے ساتھ جو ہے. اچھا, پھر ہر گول کے ساتھ آپ جو ہے وہ نمبر آف ٹاسکس لکھیں کہ یہ کام اگر میں مکمل کر لوں گا تو اس گول کی تکمیل ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ خاکہ تو آپ نے بنا لیا, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو ایسی شکل میں لے آئیں کہ اس پہ عمل پیرا ہو سکے. تو وہ عمل پیرا کیسے ہو سکتا ہے, جب تک کہ اس کی کوئی شکل نظر نہ آئے, کوئی ڈیفائنڈ اس کے ڈیلیوریبلس جسے ہم کہتے ہیں تو وہ نظر نہ آئیں جب تک, تو تب تک ان کی تکمیل جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. سو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ وہ اپنے رولز بنائیں, پھر گولز لکھیں اگینسٹ ایچ رول, اور پھر اگینسٹ ایچ گول یو آئیڈینٹیفائی دی سیٹ آف ٹاسکس کہ یہ ٹاسکس اگر میں نے کمپلیٹ کر لیے تو پھر اٹ مینس آئی وڈ ہیو اچیوڈ دوز گولز اینڈ فلفلڈ دوز رولز اینڈ aligned with my overall mission in life, ٹھیک ہے. سو اچھا, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ سے ذکر کر رہا تھا میں کہ دی ٹریڈیشنل اپروچز ہیو فوکسڈ آن پازیٹیو تھنکنگ, کہ آپ اچھی سوچ رکھنی بھی چاہیے, اور یو شوڈ ایکٹ ہیپی اینڈ فرینڈلی, یو شوڈ ڈریس اسمارٹلی اینڈ یو شوڈ اپیئر کانفیڈنٹ. اور جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس میں کافی حد تک جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آن ریموونگ شائنس اینڈ ہیزیٹیشن. بائی دی وے ہیزیٹیشن یا شائنس جو چیز آپ کو رکاوٹ
بنے, کسی بہتری کے کام میں رکاوٹ بنے, اس کو تو بے شک ہٹا دے. لیکن بنیادی طور پر جو ماڈیسٹی ہے, میں شائع لفظ اور ماڈیسٹی کو تھوڑا سا الگ الگ کر رہا ہوں یہاں پہ, کیونکہ اردو میں ہم کہیں گے کہ شرم, ٹھیک ہے نا, لیکن شرم الگ چیز ہے, حیا الگ چیز ہے. تو حیا جو ہے وہ بہت بڑی خوبی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اسے ایک بات نکلی ہے تو تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک اور فلاسفی شیئر کرتے چلیں کہ اب یہ کوئی قرآن و سنت نہیں ہے, لیکن جسٹ ٹو شیئر وتھ یو کہ ایک پرانی فلاسفی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو خوبیاں ہیں وہ 4 جو ہے وہ بنیادی عناصر سے بنتی ہیں. تو اس میں سب سے جو پہلا جو عنصر ہے اس فلاسفی کے تحت وہ ہے شجاعت, یعنی کہ بہادری, کریج, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو عنصر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے عدل کرنے کی صلاحیت, یعنی انصاف کرنے کی صلاحیت. اور جو تیسرا جو عنصر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے عقل, ٹھیک ہے, ذہانت, عقل. اور جو چوتھا جو عنصر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے حیا, ٹھیک ہے. تو اس فلاسفی کے تحت وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دیگر جو بھی خوبیاں ہیں وہ ان 4 اجزاء سے مل کے بنتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اور شجاعت یا بہادری ہے وہ بھی اعتدال میں ہو, یعنی کہ اگر بہت زیادہ بہادری آ جائے گی تو آپ لاپرواہ ہو جائیں گے, اپنا بھی نقصان کریں گے, دوسروں کا بھی کریں گے, ٹھیک ہے. تو اور اگر شجاعت جو ہے وہ کم ہوگی تو پھر آپ بزدل ہو جائیں گے, کوئی کام آپ سے ہوگا نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, جو دوسری جو جز ہے جو وہ کہتے ہیں کہ عدل اور انصاف کرنے کی صلاحیت, وہ بے شک اپنے پایہ کمال پہ پہنچے. جو تیسری ہے جو حیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اعتدال میں ہو, کیونکہ اگر حیا بہت زیادہ ہوگی تو آپ سے کچھ کام نہیں ہوگا, کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں رکاوٹ کوئی نہ کوئی آ جائے گی. اور اگر حیا بالکل نہیں ہوگی تو بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پھر خدا نخواستہ, کیونکہ یہ جو حیا ہوتی ہے انہیبیشن, یہ آپ کو روکتی ہے نا کسی برائی کے کام کرنے سے, آپ کو ایک رکاوٹ محسوس ہوتی ہے اندر ہی اندر. تو یہ جو رکاوٹ ہے یہ ظاہر بات ہے کہ مثبت چیز ہے نا, کہ انسان تو بگڑنے میں یا بھٹکنے میں انسان کو دیر تھوڑی لگتی ہے. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے رکاوٹ کا, یہ اس کے فائدے بھی ہیں, لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جو اچھے مثبت کام ہیں ان میں بھی کوئی رکاوٹ نہ لگے. چوتھی جو جی ہاں, عقل میں بھی یہ ہے کہ ہاں وہ تو خیر کافی ساری چیزیں ہیں. تو اچھا, جو کہتے ہیں کہ جو چوتھی چیز ہے جو عقل ہے وہ بھی اپنے اعتدال میں ہو, کیونکہ اگر بہت زیادہ عقل آ جائے گی تو پھر آپ چالاک ہو جائیں گے اور دوسرے لوگوں کا استحصال کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور عقل بہت کم ہوگی تو پھر دوسرے لوگ آپ کا استحصال کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو بیوقوفی کے زمرے میں وہ چیز آ جائے گی. سو اینی وے, سو دس از جسٹ اے فلاسفی. ہم آگے چلتے ہیں. سو جی, جیسے ہمارے جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز کا بیلنس ہونا چاہیے, نہ زیادہ نہ کم. دس از واٹ آر ریلیجن سیز کہ میانہ روی اختیار ہے, ایوری تھنگ شوڈ بی بیلنس اینڈ نیوٹرل. بالکل بالکل بالکل. اچھا, تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والی جو چیزیں ہیں, دیز اپروچز ہیو پرووڈ ٹو بی شارٹ لیوڈ. شارٹ لیوڈ مطلب اس لحاظ سے کہ آف کورس اوور آل جب آپ لٹریچر کو پڑھتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں, تو یو ول ریئلائز کہ یہ شروع کے دور تھا 50s 60s 70s کی حد تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ مٹیریل جو ہے وہ ایزیلی ریپلیس ہونا شروع ہو گیا ان چیزوں سے جن کا فوکس کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی طرف ہے, ٹھیک ہے. سو کیونکہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے دیٹ ڈڈ ناٹ ریئلی ایڈریس دی فنڈامنٹل پرنسپلز آف ہیومن کیریکٹر اینڈ ڈگنیٹی اینڈ ایمپتھی, اور وہ آپ کے اندر کہ یوں سمجھیں کہ اسے ریزونیٹ نہیں کرتی وہ چیز نا. کوئی ایسی فلاسفی آپ پڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ظاہری طور پر آپ کو فائدہ تو دیتی ہے, لیکن سم ہاؤ اندر سے آپ پوری طرح مطمئن نہیں ہوتے. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرپز آف آور کریشن, وائی وی ہیو بین کریٹڈ بائی دا کریٹر, اینڈ اور ہم ایک مضبوط یوں سمجھیں کہ ایک چیز کو پکڑ کے رکھیں, ایسی شخصیت کو جو کہ فلالیس ہو اور ایک ریلائبل ماڈل آف ایکسلنس ہو, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے جو کہ تمام اعتبارات سے مکمل ہے, کمپلیٹ ان آل ایسپیکٹس. یہ ایک الگ ایتھیکل ڈائلیماز کے بارے میں آئی تھنک اس کو ہم بعد میں کبھی ڈسکس کر لیں گے.
बिकॉज ज़िंदगी में कई आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बल्कि आप में से किसी ने आपने शायद ये कहा था ना कि द रीज़न वाई यू वुड वांट टू स्टडी सीरा इज़ बिकॉज आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस, एथिकल चैलेंजेस आते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए. सो इट्स बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स. और ऐसा ही है कि बाज़ औक़ात आपके सामने एक तरफ हक है और दूसरी तरफ आपकी अपनी लॉयल्टी है. तो सवाल ये है कि आप किसका इंतखाब करें. या फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ औक़ात किसी एक या दो लोगों का फ़ायदा आपके सामने है और दूसरा मल्टीपल कई इससे कहीं ज़्यादा लोगों का फ़ायदा है, पूरी जमात का, पूरी कौम का फ़ायदा है. तो सवाल ये है कि हाउ डू यू चूज़, राइट. और उसके अलावा आपने इंसाफ करना है या आपने रहम से काम लेना है. सो दीज आर ऑल डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स. और हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं कि हमारे सामने जो वो सीरत है, तो हम उससे सबक भी ले सकते हैं और उससे हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं. अब मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ अहादीस का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि अखलाक से हमारा मतलब क्या है. सो अखलाक से हमारा मतलब सिर्फ सॉरी प्लीज़ थैंक यू नहीं है. अखलाक मीन समथिंग मच मोर डीपर, कि हमारा जो कैरेक्टर है, जो कंडक्ट है, वो किस तरह डिफ़ाइन होता है इन ए गिवन सिचुएशन. किसी भी एक मखसूस सूरत हाल में हमारा तर्ज़ अमल क्या रहता है, जिसको हम अपना अखलाक कह सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ अहादीस हैं, उनके रेफरेंसेस भी मैंने साथ दिए हैं ताकि आपको फॉलो करने में आसानी रहे. और एक हदीस शरीफ है और अल-मुअत्ता में जिसके अल्फाज कुछ यूँ हैं कि इन्नल मुमिना लियुद्रिका बिहुस्नि खुलुक़िही दरजत अस्साइमिल क़ाइम. यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अच्छे अखलाक से, बाय हिज गुड कैरेक्टर, a believer will attain the degree of one who prays during the night and fasts during the day. तो इसको समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को. एक दूसरी हदीस है जिसके अल्फाज कुछ यूँ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मम सालिहल अखलाक. यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भेजा गया है टू परफेक्ट गुड कैरेक्टर, कि अच्छे अखलाक को बेहतर किस तरह बनाना है. इन मकासद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है. तो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स. तो हमारे इस कोर्स को स्टडी करने के बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू अप्रिशिएट द ग्रेटनेस ऑफ द सीरा and be inspired by ultimate excellence, to understand the ideals and